ویلکم بیک۔ امریکہ نے ایران پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مسلسل 10ویں رات بھی فضائی حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر جاری بیان میں کہا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات پر نئے حملوں کا آغاز امریکی وقت کے مطابق شام 4 بجے کیا گیا۔ ان حملوں کا مقصد ایران کی ان فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے جنہیں ایران آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آغاز میں بات کریں گے۔ اوگرا نے پیٹرول سستا، ڈیزل اور مٹی کا تیل مہنگا کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 5 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 282 روپے 59 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا کی سفارش پر پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 24 گھنٹے کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ پاکستان نے مہنگا ترین LNG اسپاٹ کارگو خرید لیا ہے۔ LNG اسپاٹ کارگو $21.88 فی MMBTU کے ریٹ پر خریدا گیا۔ ذرائع کے مطابق PLL بورڈ نے کارگو خریدنے کی منظوری دی۔ LNG کارگو 27 جولائی کو ڈیلیور ہوگا۔ یہ جولائی کے لیے اب تک کا مہنگا ترین کارگو خریدا گیا ہے۔ جولائی کے 5ویں کارگو کے لیے ٹوٹل انرجیز گیس اینڈ پاور نے $1.88 کی بولی جمع کرائی تھی۔ PLL کو LNG اسپاٹ کارگو کے لیے ایک ہی بولی موصول ہوئی۔ پاکستان جولائی کے لیے اب تک 4 LNG کارگو خرید چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ KP میں مختلف حادثات میں 12 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ ضلع خیبر میں موزور ریلا کئی گاڑیاں بہا لے گیا۔ آزاد کشمیر اور پنجاب کے دریاؤں میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ محکمہ موسمیات نے 24 جولائی تک مختلف علاقوں میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کیا۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی مونسون اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ ناروال شہر اور گرد و نواح میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فروخ انعام سے۔ فروخ بتائیے گا۔ جی، ناروال شہر اور گرد و نواح چند روز سے شدید گرمی اور حبس تھی۔ آج موسم نے رات گئے اچانک انگڑائی لی ہے، موسم سہانا ہو گیا۔ ناروال شہر اور گرد و نواح میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جو دن کے وہ جو ٹیمپریچر 45 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ یہ بارش کا جو سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک وقت سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور آپ کو دوسری طرف یہ بھی بتا دوں، PDM کی طرف سے جو ناروال کے جو ندی نالوں ہیں، دریائے راوی ہے، نالا بسنتر ہے اور جو نالا ڈیک ہے، اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ ان میں نچلے درجے اور درمیانے درجے کے سیلاب آنے کا بھی اندیشہ ہے۔ جی، امریکی فوجی کے قتل پر ایران کو کئی گنا قیمت چکانا ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا ایران نے امریکی فوجی کو نشانہ بنایا تو پھر جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع اور عسکری قیادت کو ہدایات جاری کر دی ہیں، امریکی فوجیوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ بولے، ایران پر تازہ حملے 3 فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ ہیں۔ آبنائے پر امریکہ کا واضح کنٹرول ہے، ایران کی گرفت نہیں رہی۔ Very hard again tonight. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. امریکہ سے حالت جنگ میں ہیں، دشمن جان چکا، فوجی کارروائیوں سے ایرانی قوم کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں عدلیہ کی اعلیٰ کونسل کے اجلاس خطاب میں کہا، یہ صرف میزائلوں کی جنگ نہیں بلکہ دشمن نے ہم پر ہائبرڈ جنگ بھی مسلط کر رکھی ہے۔ جنگی حالات میں معیشت کا استحکام اور عوام کے روزگار کا تحفظ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ایران اور امریکہ میں 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز، عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے جنگ بندی کی تجویز ثالثوں نے پیش کی۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایرانی عہدیدار نے بتایا، ثالثوں نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 روز کے سیز فائر کی تجویز بھیجی ہے۔ تجویز پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تصادم ختم کیا جا سکے۔
जंग बंदी का मकसद अबूरी माहिदा बहाल करने के लिए रास्ता तलाश करना है। ईरान ने सालिसों की तरफ से अमन तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं होंगे। सालिसी कराने वाले मुल्क कशीदगी में कमी की कोशिशें कर रहे हैं। वाशिंगटन के पैगामात सालिस मुल्कों के ज़रिए तेहरान पहुँचाए गए। कशीदगी के बावजूद सफारती चैनल फाल रहे। बक़ई ने यह भी कहा खारग जजीरे पर कब्जे की कोशिश करने वाली अमरीकी फ़ौज के इस्तक़बाल के लिए तैयार हैं। सालिस ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि कशीदगी का रास्ता रोकें और दूसरी तरफ हम भी अमरीकी मज़ालम को रोकने के लिए किसी किस्म के इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। हमारी मुसल्लह अफ़वाज भी पूरी ताकत के साथ जवाब दे रही हैं और अमरीकी हमलों के आगाज़ की जगह पर जवाबी कार्रवाई करके सख्त जवाब दिया जा रहा है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सफारतकारी अपने फ़राइज़ को बखूबी जानती है और किसी किस्म की कोशिश से हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं दोबारा ताकीद करता हूँ कि सफारतकारी अपनी मुसल्लह अफ़वाज के हमराह आगे बढ़ रही है। सालिस ममालिक की तरफ से तजावीज़ हम तक पहुँची हैं, लेकिन उसकी तफसीलात को फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ। और इन्हीं जंग के दिनों में सालिसों की तरफ से जो तजावीज़ हम तक पहुँची हैं, हम उसकी तस्दीक करते हैं। اصولاً فکر می‌کنیم که چنین برداشتی از قطعنامه‌های شورای امنیت برداشت صحیحی نیست. ईरान मुख्तलिफ ज़राए से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे दे रहा है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा, कहा ईरान में मौशी बहरान के बायस पॉलिसी पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। ईरान दौलतमंद मुल्क है, लेकिन आमदन के गलत इस्तेमाल ने तबाहाली का शिकार कर दिया। Always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. Iran is a weak country. One of the reasons why Iran is a sample is because every penny that this regime there gets, be it through sanctions relief or through the oil they're able to get out, they invested in Hezbollah. They invested in Hamas. They should be sending moved off building the country. But instead they keep it on Bashar terrorism. ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आला सतह के वफ़द के हमरा दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हमनसब सिकंदर मोमिनी का इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सिकंदर मोमिनी पाकिस्तानी हमनसब मोहसिन नकवी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। सिकंदर मोमिनी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत को ईरानी सदर का पैगाम पहुँचाएंगे। सिकंदर मोमिनी से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है सिकंदर मोमिनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त की उम्मीद है। ईरानी वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान मुफीद रहेगा। ईरान के वज़ीर दाखिला ने बताया, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत को $10 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ। के दरमियान $3 बिलियन की ज़र मुबादला की तजारत हो रही है और ये इत्तफाक किया गया है इसको पहले मरहले में $10 बिलियन तक पहुँचाया जाए और इस हदफ के हसूल के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 2000 कंटेनर उसकी बॉर्डर के ऊपर रफ्त आमद होनी चाहिए। और इस सफ़र का एक और मकसद उन मुआहिदों को आगे बढ़ाना है जो 1 माह से कम अरसे के दौरान ईरानी सदर पाकिस्तान आए और उन मुआहिदों को दिया था। यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। हौसी फौजी तर्जुमान ने कहा, सऊदी अरब के खिलाफ फौरी समंदरी नाकाबंदी नाफिज कर दी। यमन के बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना के हवाई अड्डे पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारे अवाम इस जालिमाना मुहासरे को खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें जारहियत का मुकाबला करने का पूरा हक हासिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। GHQ रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती और पाक कनाडा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने बताया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी अमन इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कोशिशों को सराहा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भी तारीफ़ की। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया।
آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کی شفاف اور کامیاب تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عام انتخابات 2026 کے لیے انتخابی سرگرمیوں کا اہم مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر میں ڈیوٹی انجام دینے والے سرکاری ملازمین کے لیے آج پولنگ کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ گزشتہ انتخابات کے 60% ٹرن آؤٹ کے برعکس اس سال 80% سے زائد ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق انتخابی عمل کا پہلا حصہ کامیابی سے مکمل ہونا آزاد جموں کشمیر میں منظم، شفاف اور پرامن عام انتخابات کے انعقاد کی جانب ایک مثبت پیش رفت ہے۔ سرکاری ملازمین کی ووٹنگ میں 80% سے زائد شاندار ٹرن آؤٹ انتخابی عمل، اعتماد اور بھرپور کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کی کامیابی اس میں ہے وزیر اعظم شہباز شریف کامیاب ہوں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا انٹرویو۔ کہا کشمیر کی 99% آبادی قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی چاہتی ہے۔ کاش آزاد کشمیر کی حکومت کو اتنی آزادی دیتے کہ انٹرنیٹ والا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ پاکستان کی سیاست میں مفاہمت کی ضرورت ہے۔ احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے، مگر عوام کی زندگی مفلوج نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت قانون نافذ کرے لیکن کارروائی صرف قانون توڑنے والوں کے خلاف ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے توقع ہے اپنے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیں گے۔ ایسے حساس حالات میں ذمہ دارانہ گفتگو ہی قومی مفاد اور کشمیر کاز کے لیے مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔ عام ہے وہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا 99% آبادی یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلیں آپ عبوری کہیں، آپ آبزرور کہیں، پر ہمیں آپ کو بٹھانا پڑے گا نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ آف پاکستان۔ اس کا بوجھ، اس کا نقصان جو اٹھا رہے ہیں وہ پنچ کے عوام اور اس کے بعد پورا آزاد کشمیر کے عوام۔ کاش اتنا آزادی دیتے آزاد کشمیر کی حکومت کو کہ انٹرنیٹ والا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میرا تو سوچ ہے کہ پورا پاکستان کی سیاست میں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی کامیابی اس میں ہے کہ شہباز شریف صاحب کامیاب۔ الیکشن کمیشن نے ٹی ایل پی سے انتخابی نشان واپس لے لیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات غیر آئینی قرار، انتخابی نشان کرین واپس لینے کا حکم، متعلقہ حکام کو ضروری کارروائی کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی انٹرا پارٹی انتخابات کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے تحریک لبیک پاکستان مقررہ مدت میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ پارٹی آئین کے مطابق منصفانہ اور شفاف انٹرا پارٹی انتخابات ثابت نہیں کیے جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ جمع کرایا گیا انتخابی ریکارڈ پارٹی آئین سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انٹرا پارٹی انتخابات انتخابی نشان کے حصول کی بنیادی شرط ہیں۔ قانون کے مطابق سیاسی جماعتوں کے باقاعدہ انٹرا پارٹی انتخابات لازمی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے انٹرا پارٹی انتخابات کی قانونی اہمیت بھی اجاگر کی، جس کی خلاف ورزی پر سیاسی جماعت انتخابی نشان کی اہل نہیں رہتی۔ کراچی پی ای سی ایچ ایس بلاک 2 میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں شہری جام بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت 45 سالہ نسیم عباسی کے نام سے ہوئی ہے۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر میں ایک اور نوجوان کو دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ پی ای سی ایچ ایس بلاک 2 کا یہ علاقہ ہے جہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ مقتول کی شناخت 45 سالہ نسیم عباسی کے نام سے کی گئی ہے۔ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کا مزید بتانا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ دوران ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا۔ مقتول کے جسم کے مختلف حصوں پر 2 گولیاں ہیں اور مقتول کے سینے پر لگنے والی جو گولی ہے وجہ موت بنی ہے۔ ملزمان مقتول سے موبائل فون، رقم اور دیگر سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ جائے وقوع اور اطراف کی CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔